جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ٹھیک شکر ٹھاک ہیں؟ اللہ کا میں آپ کا تعارف کروا دوں کہ ڈاکٹر بدرالزمان صاحب جو ہیں ایک بہت اچھے ادیب بھی ہیں، کتابیں بھی ان کی آئی ہیں، بکھرے اوراق آئی ہے، بکھری یادیں آئی ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا تفصیل تعارف آپ کو مل جائے گا۔ آج کل ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کی، اور جس پہ کراچی اور سندھ کے لوگ واقف ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ اپنی اس کتاب میں سے کچھ اوراق ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ جب کتاب مکمل ہو کے آئے گی پھر تو آپ پڑھ ہی لیں گے، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اب تک انہوں نے غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں کیا جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تسنیم فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی کہ میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہستی تھے جن کی ذات کے کئی پہلو ہیں۔ عام طور پہ کوئی شخصیت کسی ایک وجہ سے مشہور ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ دینی لحاظ سے تو ایک بہت بڑے پیر جن کے بلا مبالغہ ہزاروں مریدین پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے وہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ان میں نہ دنیاوی لحاظ سے پروٹوکول یا کروفر تھا، جیسا کہ ظاہر ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے 18-19 گریڈ کا ہوتا ہے، 20 گریڈ کا ہوتا ہے، لیکن ان کا وہی ایک لباس، روایتی لباس، پاجامہ، کرتا، شیروانی، ترکی ٹوپی، اور آخر میں جو ہے اس کے بعد جب وہ تصوف کے سلسلے سے منسلک ہو گئے تو کپڑے کی ٹوپی ہوتی تھی، اور عام طور پہ کوئی شخص ان کو نہیں پہچان سکتا تھا، اور جھکی ہوئی نگاہیں کہ یہ شخص جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور دوسرے تصوف کے حوالے سے آج کل جیسے کہ عام طور پہ پیر حضرات جو ہے بڑی پروٹوکول کا خیال کرتے ہیں، اور ہٹو بچو اور جبا قبا، اور مریدوں کا چاروں طرف جو ہے جم گھٹا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایک مخصوص ملنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اپنے پیر صاحب سے ملانے کے لیے، تو میں جب پروگرام میں گیا تو صوفے پہ تشریف فرما تھے اور لائن لگی ہوئی تھی 10 بوسی کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، اور ایک صاحب ان کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکا دیں۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور اب ان کے جو پوتے جانشین ہیں حافظ منیر صاحب، ان کے یہاں بھی یہ رواج ہے۔ منیر صاحب ہر سال ان کا جو حیدرآباد میں جگہ ہے، مزار شریف ہے، اور دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں سالانہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی صاحب نے کاروباری لحاظ سے ان کا فوٹو جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا، تو بڑے غصے میں حافظ ڈاکٹر منیر صاحب آئے اور انہوں نے مائک پہ کہا کہ ہماری روایت نہیں ہے اور اس سے کوئی برکت نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ مجھے جب یہ تیاری کی، میں نے اس کتاب کی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی، تو مجھے بہت بڑا افسوس ہوا، میری بدنصیبی سمجھ لیں کہ میں ان سے زیادہ فیض حاصل نہیں کر سکا۔ جہاں تک میری یادداشت ہے، پیر کالونی میں ایک بار ایک پروگرام میں نے ان کی شاید زیارت کی ہے، لیکن حیدرآباد میں جن کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں ان کے جانشین حافظ ڈاکٹر منیر صاحب اور دیگر بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، تو میں وہ پروگرام باقاعدگی سے اٹینڈ کرتا ہوں، اور اس میں ان کے بہت مخلص پرانے ساتھی مرید رانا صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، ایک محبوب واسطی صاحب ہیں، تو اس سے ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو میرے سامنے آئے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کے آبائی خاندان کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب یوسف زئی پٹھان خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دادا کے دادا سلطان خان یوسف زئی شمال مغربی اضلاع سے رامپور ہوتے ہوئے سی پی کے قصبے چھپارہ ضلع سیونی میں آباد ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد کا نام گلاب خان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ننیال کاکڑ پٹھان ہے۔ بزرگوں کا تعلق غزنین کے قریب ایک علاقے غور گشتی سے تھا۔ کیمبل پور کے قریب 54 میل غرگشتی مقام ہے، وہاں صرف ایک کاکڑ پٹھان خاندان ہے۔ ان کی جد امجد اخون محمد بشارت تھے۔ ان کے ایک صاحبزادے محمد موسیٰ خان غرگشتی سے ٹونک چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا پہلے نام محمد مصطفیٰ خان، بعد میں ان کی والدہ نے غلام مصطفیٰ خان رکھا۔ 1917 میں کٹنی ضلع جبل پور سے 4 سال میں پرائمری پاس کی۔
1923 میں پرائمری کے آخری سال میں پورے شہر میں اول آئے اور 4 سال تک 4 روپے ماہانہ وظیفہ وصول کیا۔ اس زمانے میں 4 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ ہر شخص کی تربیت میں چند ادارے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خاندان اور گھر ہوتا ہے۔ اس ماحول سے بچے پہ جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام ہوتے ہیں، اور پھر پیر یا جو ان کا جو ہے اصلاح کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی دینی تعلیم کا آغاز گھر پہ ہوا، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے پہلے سپارے کے چند رکوع پڑھے اور اس کے بعد پورا قرآن پاک خود پڑھا۔ پرائمری کے بعد ڈاکٹر صاحب انجمن اسلامی ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ 1928 میں 9ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ 10ویں جماعت کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ اس وقت علی گڑھ انٹرمیڈیٹ کالج میں 4 کلاسیں ہوتی تھیں، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد 1931 میں بی اے میں داخلہ لیا۔ پہلے سال میں انگریزی اردو دینیات کے پرچے تھے۔ آپ عصر کے بعد سلمان اشرف صاحب کی درس قرآن میں شرکت کرتے تھے۔ اسی دور میں ڈاکٹر صاحب نے طالب علمی کے دور میں 5 کتابیں لکھی، جن میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، اور 4 کتابیں خلفائے راشدین کے بارے میں ایک ایک کتاب شامل ہیں۔ 1933 میں ڈاکٹر صاحب نے بی اے پاس کیا۔ 1935 میں ایم اے فارسی۔ اس زمانے میں ایم اے فارسی والوں کو اچھا گریڈ نہیں دیا جا سکتا تھا، تو آپ کے جو ساتھی تھے منظور حسین شور، چودھری عبد المجید، محمد ممتاز صاحب، یہ سب 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے۔ تو اس لیے 1937 میں ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ایم اے کا امتحان دیا اور ایم اے 1st ڈویژن میں پاس کیا فارسی۔ اس کے بعد 1936 میں ایم اے اور ایل ایل بی آپ نے اکٹھا امتحان دیا۔ تو ان کی محنت اور قابلیت کا اندازہ اس وجہ سے اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ساتھ 2 امتحان ایم اے اور ایل ایل بی دیے اور دونوں میں 1st ڈویژن حاصل کی۔ یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بادب بنصیب بے ادب بے نصیب، لیکن اس کی عملی مثال نے ڈاکٹر صاحب کی حیات میں پڑھی، ان کے حالات زندگی جو لکھے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک استاد حضرت ضیاء الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے ڈاکٹر صاحب نے تجوید، قرأت، عربی صرف، نحو، روایت حفظ کی سند حاصل کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شاطبی شریف بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے اتنا متاثر تھا کہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا تھا، اور میرے اندر جو بھی دینی جذبہ پیدا ہوا اپنے استاد کو دیکھنے سے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو پیک دان کلاس روم میں ہوتا تھا وہ میں شیروانی میں رکھ کے لے جاتا تھا اور گھر جا کے صاف کر کے دوبارہ رکھ دیتا تھا۔ جب ان کے استاد ضیاء احمد مدنی صاحب کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں اور کہا کہ میں تمہیں شاطبی شریف پڑھاؤں گا۔ اور جب ان کے استاد کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، 70 سال کی عمر میں ضیاء احمد صاحب نے ان کو ان کے گھر پر آ کر 12 دن میں شاطبی شریف کا کورس مکمل کرایا۔ اس کے بعد 1936 میں جب علی گڑھ سے فارغ ہوئے تو کنگ ایڈورڈ کالج میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ تو دوستوں نے کہا کہ جب آپ کالج میں پڑھانے جا رہے ہیں تو کوٹ پینٹ سوٹ میں جائیں، لیکن آپ نے وہی اپنا لباس برقرار رکھا، پاجامہ، کرتا اور شیروانی اور ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ اس وقت جو ہے کالج میں امتحان پاس اپائنٹمنٹ کے لیے، تقرری کے لیے ہندی پاس کرنا ضروری تھا، تو آپ نے ہندی بھی 1st ڈویژن اچھے نمبروں سے امتحان کا پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1947 میں پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا۔ جب آپ کا تقرر ہوا کالج میں تو ٹائم ٹیبل اس طریقے سے بنایا گیا تھا جس میں جمعے کی نماز فوت ہوتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نوکری چھوڑ دوں گا لیکن جمعے کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا 1947 میں تو جس طرح کے معاملات ہوئے، قتل عام اور ریلیں ٹرینیں جو ہے لاشوں سے بھر کر آتی تھیں، اور 15 اگست کو جب جشن منایا گیا تو سکھوں اور ہندوؤں نے بہت قتل عام کیا، تو بہت سارے لوگ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر گئے، بمبئی اور دہلی کے راستے۔ یہاں بھی حکومت نے مسلمانوں پہ پابندی لگائی کہ کسی کے گھر سے چاقو اور چھری بھی نہیں ملنی چاہیے ورنہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب کے بھائی جو ہے کراچی پہنچ گئے تھے، عبد الرحمن، والدہ سراج احمد خان اور بیٹی ہاجرہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب حیدرآباد دکن کے ذریعے بمبئی اور وہاں سے کراچی 1947 میں ناگپور سے بمبئی 5 نومبر کو بمبئی سے کراچی آئے۔ کراچی میں چاکی واڑہ میں آپ کا پہلا قیام تھا۔
यहीं पर आपके बेटे अजीज़ अहमद और अहलिया का इंतकाल हो गया। जब ये पाकिस्तान में थे तो हिंदुस्तान के मार्श कॉलेज के प्रोफेसर सैयद रफ़ीउद्दीन अशफाक साहब ने कहा कि आप मार्च तक काम करके अप्रैल की छुट्टियों में वापस चले जाइएगा। आप जब दिल्ली से नागपुर जब गए कॉलेज में 20-25 दिन काम किया तो आपके भाई जो पाकिस्तान में थे उनका तार आया कि दूसरे बेटे को मोती झारा निकल आया है, क्योंकि आपके एक बेटे और अहलिया का इंतकाल हो गया था, लिहाजा वो दोबारा जो है पाकिस्तान आ गए और मुस्तकिल पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार कर ली। पाकिस्तान में इस्लामिया कॉलेज शोबा उर्दू के सदर बनाए गए। उस ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिंगापुर जाने की पेशकश की, लेकिन आप नहीं गए। 1950 में जब उर्दू कॉलेज शोबा उर्दू का इजरा हुआ तो 14 जुलाई उसमें जो है आप शोबा उर्दू में हेड बना दिए गए और 14 जुलाई 1956 को सदर शोबा सिंध यूनिवर्सिटी मुकर्रर कर दिए गए। आपके शागिर्द डॉक्टर जमील जालवी साहब कहते हैं कि जितने MA PhD MPhil पाक हिंद में डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। 1963 में सिंध यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मुंतकिल हो गई और ये इनके घर से बहुत दूर थी, लेकिन 1972 तक रिटायरमेंट तक आप वहाँ जाते रहे। जब 1972 में 60 साल की उम्र में रिटायर हुए तो उसके बाद हर साल एक साल के लिए 4 साल तक आपका जो है मुलाजमत में तोसी की गई, यहाँ तक कि आपने 1976 में 23 दिसंबर 76 को यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था और आपने जो है यहाँ से दोबारा मज़ीद तोसी हासिल नहीं की। तो ये तो डॉक्टर साहब की जो है मुलाजमत के हवाले से बात है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने को जो बहुत सारे इनामात मिले हैं, जिसकी एक बहुत तफसील है, उसमें से कुछ की मैं अर्ज़ करूँगा जो जो उनको इनामात मिले हैं। डॉक्टर साहब को सरकारी तौर पे भी और प्राइवेट इदारों से भी बहुत सारे एजाज़ात मिले हैं। 1961 में मज़मून सकाफ़ती उर्दू पर मजलिस तरक्की अदब की जानिब से 1000 का नकद इनाम मिला दिया गया। 1961 में ही राइटर्स गिल्ड और तरक्की उर्दू बोर्ड पंजाब की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये का नकद इनाम पेश किया। 1980 में उर्दू में कुरान और हदीस के मुहावरात फ़िक्र नज़र इस्लामाबाद की जानिब से 20,000 रुपये का नकद इनाम पेश किया गया। 1982 में हज़रातुल कुदस का उर्दू तर्जुमे पे 10,000 रुपये नकद इनाम मिला। 1983 में हमा कुरान पर नक़ूश अवार्ड के साथ 10,000 का इनाम मिला। 1983 में इकबाल अवार्ड माए 10,000 रुपये वसूल किया। 1985 में इकबाल और कुरान, 1947 से 1981 तक इकबाल लिटरेरी सदारती तबका 25,000 रुपये नकद इनाम मिला। 1986 में अल मुस्तफ़ा अकेडमी का क़याम और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में एक अकादमी कायम हुई। इसके तहत डॉक्टर साहब की चंद किताबें शाया हुई, लेकिन बाद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह अकादमी जल्दी बंद हो गई। 1988 में जामिया सिंध की तरफ से माहिर तालीम का तिलाई तमगा हासिल किया। 88 में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से निशान इस्पास पेश किया गया। 1990 में जामिया सिंध की तरफ से 50 साल इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ़ में तिलाई तमगा हासिल किया। 30 मार्च 1992 को हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से शाम हमदर्द में वसीक़ा एतराफ़ हासिल किया। 1992 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ से नवाजे गए। 1992 में पाकिस्तान नेशनल अकेडमी की तरफ से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा PhD मक़ालात की निगरानी करने के एतराफ़ में निशान इस्पास मिला। 97-98 में पाकिस्तान नेशनल अकेडमी की जानिब से तक़रीब इस्पास रखी गई। 97 में कायद आज़म अवार्ड, पाकिस्तान गोल्डन जुबली कायद आज़म अवार्ड। 98 में नेशनल काउंसिल फार्मर जानिब से निशान इस्पास पेश किया गया। 7 सितंबर 1998 को बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से ताजपोशी की गई और निशान बल्दिया पेश किया गया। 1998 इंटरनेशनल फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से जिना हाल में आपको डॉक्टर कदीर खान अवार्ड दिया गया। 1999 में सीरत अवार्ड। 2000 में डॉक्टर साहब के फर्जंद डॉक्टर सिराज अहमद खान ने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट कायम किया, जो बाईपास हैदराबाद के करीब है। ये इदारा ताहाल ज़ेर तामीर एक बहुत बड़ा मनसूबा है, जिसमें मस्जिद, लाइब्रेरी, तलबा की रिहाइश वगैरह शामिल है। यहाँ पर पहला जलसा 22 मई 2002 को हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी की याद में मुनक़्क़िद हुआ। 22 अक्टूबर 2002 को डॉक्टर साहब ने मस्जिद गफूरिया का संग बुनियाद रखा और यहीं पर डॉक्टर साहब ने अपने पोते हाफिज़ मुनीर अहमद ख़ान को अपना जानशीन मुक़र्रर किया। पोते को जानशीन मुक़र्रर करने का भी एक अजीब वाक़या है कि आम तौर पर बेटे को जानशीन मुक़र्रर किया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे सिराज अहमद ख़ान की जगह
اپنے پوتے حافظ منیر کو جانشین مقرر کیا، جس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا کشف تھا یا کیا کہ ان کے صاحبزادے سراج احمد خان کا انتقال ڈاکٹر صاحب کی اپنی حیات میں ہی ہو گیا، اور ماشاءاللہ آپ کے پوتے ڈاکٹر حافظ منیر محمد خان صاحب جو ہیں ابھی بھی سجادہ نشین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پہلی شادی 14 اکتوبر 1936 کو ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے، خاص طور میں نقشبندی سلسلے کی بزرگوں کی وہ کتابیں جو نایاب ہو چکی تھیں اور اس کی کوئی قلمی نسخے کہیں تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے سندھ اور پنجاب پورے پاکستان کا دورہ کر کے وہ کتابیں لیں اور ان کو نئے سرے سے شائع کرایا، اور بہت سی کتابیں جو فارسی میں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا۔ چند کتابیں یہ ہیں: ہدایت الطالبین جو 1956 میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی، رسائل مشاعر نقشبندیہ 1958 میں جو 4 رسائل کا مجموعہ ہے، ملفوظات اکابر نقشبندیہ 1959 میں، آگاہی سید امیر کلال 1961، انتخاب مکتوبات امام ربانی 1961، اثبات الثبوت 1963، تحفہ زواریہ 1963۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو خط و کتابت ہوئی ہے اس میں وہ خط و کتاب جو ہے اس کو شائع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول 1963، عارف نامہ 1963، سعید البیان 1965، رد روافظ 1965، مکاشفات عینیہ 65، حضرت مجدد الف ثانی ایک تحقیقی جائزہ 1965، رسالہ تحلیلہ 1965، مجمع البحرین 65، تحقیق الحق 1966، مکتوبات خواجہ عبد الاحد سرہندی 1966، مکتوبات خواجہ سیف الدین 1966، وصال احمدی 1968، رسالہ سلوک و مشائخ 1969، مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی 1972، لوائے خانقاہ مظہریہ 1975، مکتوبات خواجہ محمد معصوم 1976، سندھ کے نقشبندی اولیاء 1976، سبیل الرشاد 1977، حضرات القدس 1983، زودۃ المقامات 1986، باقیات باقی 1990، دیوان مرزا مظہر جانا 1988۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان میں سے بہت سے واقعات کا تعلق تو تصوف اور کشف سے ہے، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ کشف کا میدان وہی جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ چند واقعات کا ذکر کروں گا۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اسم اعظم کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اسم اعظم کیا ہے، تو جیسے اسم اعظم کے حوالے سے مختلف جو ہے بیانات ہیں اور لوگوں کے خیالات ہیں، تو اتنے میں ایک مجذوب گزرا، اس نے پوچھا اسم کا کیا معنی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسم کے معنی نام ہے، اور کہا اکبر کیا؟ کہا اللہ، تو کہا بڑا نام کس کا؟ اور یہ کہہ کہ مجذوب چلے گئے، یعنی اسم اعظم کی بڑی آسان تشریح کر کے اللہ اکبر چلے گئے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹا سراج احمد خان چھوٹا سا تھا، تو کچھ خانہ بدوش اس کو اٹھا کے لے گئے، تو آپ کو جب پتہ چلا تو پیچھے گئے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا کہ وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ ان سے وہ بچہ واپس مل گیا۔ اسی طرح بیٹی کو بھی ایک دفعہ کوئی ملازم اٹھا کے لے گیا تھا، تو آپ کو اچانک خیال آیا، گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی بیٹی ہاجرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کھیل رہی ہوگی، تو پتہ چلا کہ وہ اس کو بھی وہ کوئی ملازم لے کے جا رہا تھا ورغلا کے، تو بچی کو واپس لے لیا، لیکن ڈاکٹر صاحب اتنے رحم دل تھے کہ اس کو کوئی سزا نہ دی۔ تو ان کے کشف کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور ان کا واقعہ ہے کہ ان کے دوست کے بھائی غائب ہو گئے تھے کہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو کسی ریل کی پٹری کے پاس کسی نے ان کی گردن کاٹ دی ہے، لیکن آپ نے ان کو بتایا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے بارے میں جو مختلف واقعات ہیں وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بچپن کی تربیت تھی اسی کے یہ ثمرات تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ رات 3 بجے بیدار ہو جاؤ اور تہجد پڑھو، تہجد پڑھنے سے دنیا کے اور دین کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر صاحب کی تصانیف دیکھتے ہیں اور دیگر خدمات دیکھتے ہیں کہ اتنے مریدین کی دیکھ بھال، مریدوں کو خط لکھنا، کہ اتنے خط لکھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطوط پہ ایک صاحب نے، آفتاب صاحب نے، جو ان کے داماد بھی ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے، جس میں وہ خطوط ہیں
جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے مریدین کو لکھے ہیں یا مریدوں نے آپ کو لکھے ہیں اور آپ نے ان کے جواب دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ان خطوط پر مشتمل ہے 1000 صفحات سے زیادہ بڑے سائز میں، جو ڈاکٹر صاحب کو مختلف علماء کرام اور مشاہرین نے لکھے ہیں۔ تو اتنی مصروف زندگی ڈاکٹر صاحب نے گزاری، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا آج کل ایک حلقہ ہوتا ہے، کوئی ایک پیر ہوتا ہے تو اس کا ایک مسلک کے حوالے سے کوئی ایک حلقہ ہوتا ہے، مثلا کوئی بریلوی مسلک کے اس کا حلقہ ہوگا، کوئی دیوبندی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ آپ کے حلقے میں ہر مسلک کے لوگ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو پیر حضرات کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک مخصوص پروٹوکول ہے، جبہ و شبہ، اور لوگ عام لوگوں سے نہیں ملتے، ڈاکٹر صاحب سر جھکائے اور عام طور پہ ہر شخص سے ملتے تھے، اور ان کی سخاوت کا یہ حال تھا، دریا دلی کا، کہ ان کے ایک شاگرد نے لکھا ہے کہ جب پیر کالونی میں ان کی رہائش تھی تو وہ اردو کالج سائیکل پر جایا کرتے تھے، تو ایک چپراسی نے بتایا کہ اس کے پاس سائیکل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی اکلوتی سائیکل اس کو دے دی۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ ایک چپراسی تھا جس کو کوئی بھی یونیورسٹی میں اپنے یہاں نہیں رکھتا تھا، اس سے وہ پریشان تھے، تو آپ نے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیا، اور اس کی یہاں تک حرکتیں تھیں کہ وہ گھر پہ گیا اور کہا کہ جو الماری میں اوپر کے خانے میں کتابیں ہیں وہ سب دے دیں، وہ اس نے چادر میں لپیٹی اور لے جا کے بازاروں میں بیچ دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے بھی پردہ پوشی کی، کبھی کوئی کھانا لے کر آیا مہمانوں کے لیے وہ کھا گیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے معاملات تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کبھی بھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مریدین میں سے بڑے بڑے بیوروکریٹ اور وزیر بھی شامل تھے، اور عام غریب غربا بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وائس چانسلر یونیورسٹی کے آئے، انہوں نے ان سے کچھ ترش ہو کے گفتگو کی تو ڈاکٹر صاحب اٹھ کے چلے آئے۔ بعد میں لوگوں نے ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا، تو رات کو جب وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے قدموں میں بیٹھے ہوئے اور دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اس سے بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک پروگرام جو منعقد کیا جا رہا تھا، تو اس پروگرام میں جو صدر تھے وہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ ناراض تھے، خوش نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جب اسٹیج پر آئے صدارتی خطبہ دینے لگے تو رونے لگے، اور کہنے لگے، اب رونے کی وجہ سے بات پوری نہیں کر سکے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو پہچان نہیں پایا، اور پھر روتے روتے جب ڈاکٹر صاحب نے ان کو گلے لگایا تو اسٹیج سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی روحانی زندگی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے استاد ضیاء الدین احمد صاحب نے آپ کو بیعت کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی اور والدہ چشتیہ سلسلے میں بیعت تھے، اور نانا بھی صاحب کشف بزرگ تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پیری مریدی کا قائل نہیں تھا۔ کہتے ہیں 1938 میں دہلی سے ہوتا ہوا جالندھر جا رہا تھا، تو راستے میں سرہند کے اسٹیشن پہ جہاں حضرت مرزا الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، وہاں سے گزرا تو مجھے کوئی روحانی کشش محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب ہجرت کرنے کے بعد کراچی آ گئے تو ان کو بخار ہوا، بیمار ہوئے تھے۔ ان کے ایک ساتھی ساغ نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تعویذ لا دوں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ کا کلام ہے، لے آؤ۔ وہ لے کر آیا، انہوں نے پانی میں گھول کے پیا، صحت یابی ہوئی۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا اسحاق صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک صوفی محمد احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ صوفی محمد احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے پیر سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے 19 اکتوبر 1949 میں سید زوار حسین شاہ صاحب سے بیعت ہو گئے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب ایک بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی روحانی سفر کی داستان بہت طویل ہے، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کی کتاب تاریخ اسلاف میں ملتا ہے۔ جیسے کہ عام کلاسز اور اسباق ہوتے ہیں، تو روحانیت میں بھی، نقشبندیہ میں بھی اسباق ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تیزی سے ان اسباق کو مکمل کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے جو شیخ تھے، پیر تھے، وہ خیرپور ٹامی والی پنجاب میں رہتے تھے، لہٰذا ان کا رابطہ جو ہے خطوط کے ذریعے ہی رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ 16 جون 1953 کو حج کی سعادت حاصل کی۔ حج کے دوران جو انوار و انعام حاصل ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابوں تاریخ اسلاف اور فضل کبیر میں درج ہے، اور جو آپ کی خط و کتابت ہے وہ مکتوبات زواریہ کے نام سے کتابی صورت میں ہیں۔ جمعرات 23 جنوری 1958 کو مشہور نقشبندی بزرگ حضرت عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مدینہ منورہ میں گزارا اور ان کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، ان کے 2 خاص جانشین تھے
ان کے بیٹے، ان کے جو ہے ویسے تو درجنوں خلیفہ ہیں، لیکن جو ان کے صاحبزادے تھے عبدالحق مدینی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے، ان کے دو خاص خلفاء تھے، اور دو ہی خلفاء تھے، ایک عبدالحق مدینی وہ شمس الرحمان عباسی صاحب جو سولجر بازار پاکو والا مسجد میں ہوتے ہیں، اور دوسرے میرے شیخ محمد سہیل غفوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو 24 جنوری 1985 کو جب عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے تو انہوں نے سید زوال حسین شاہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو خلافت عطا فرمائی، اور یہ خلافت جو ہے جس میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، اس وقت ڈاکٹر صاحب کی عمر صرف 46 سال کے قریب تھی، یعنی صرف 8 سال 4 ماہ میں ڈاکٹر صاحب کو خلافت مل گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مختلف پیروں کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں جو ہے کچھ جعلی پیر اور کچھ اصلی پیر، تو انہوں نے بڑے اچھی انداز میں ایک صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ایک پیر صاحب جو تھے جو رنگ برنگے لباس میں تھے، نیلے ریشمی تہمند، پھولدار کرتے، ٹوپی، انگلیوں میں انگوٹھیاں، سرخ موزے، جوتے وغیرہ، انہوں نے 2 کتابیں دی کہ میں نے لکھی ہیں۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے اس میں درج آیت کے بارے میں پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، پتہ چلا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اسی طرح ایک صاحب جب آئے، ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ایک پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہاتھوں میں مشک لگا کر دعا کرتا ہوں، یعنی وہ پیسے لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جب مسجد کی اذان ہوئی تو پیر صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے ہم چھوٹے آدمی تھے، ہم نے پیر صاحب سے کہا بھائی نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا میں مکہ مدینہ میں پڑھتا ہوں۔ پیر صاحب کہنے لگے ہم تو چھوٹے آدمی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تربیت میں جو ہے ان کے والدین کا جو اثر ہے، چند واقعات لکھے ہیں کہ ان کی والدہ بڑی صابر شاکر تھیں، اور غربت کے عالم میں بھی انہیں اپنے بھائیوں سے کبھی مدد حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ کبھی ادھار بھی کوئی چیز نہیں لی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے والد ریلوے پولیس میں ملازم تھے، اور جب انہوں نے کسی کی چوری پکڑی تو ان کو دشمنوں نے جادو وغیرہ کا اثر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب غربت کا حالت تھی تو سردیوں میں کسی نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ پرانے جو کپڑے فوجیوں کے آتے ہیں وہ کوٹ وغیرہ خرید کے اپنے بیٹے ڈاکٹر صاحب کے لیے آپ جو ہیں گرم کپڑے بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ تو پسند ہے کہ میرا بیٹا سردی میں ٹھٹر کر مر جائے، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں کہ کسی غیر مسلم کی، کافر کی اترن وہ پہنے۔ تو یہ سب ڈاکٹر صاحب کے والدین کی تربیت اور تھی جو ڈاکٹر صاحب کے اتنے بلند مقامات حاصل کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔